السلام علیکم ناظرین، عطاء الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، کورٹ رپورٹر ہے، ہمارے سینئر ہے، اور سینئر کہنے سے انہوں نے خود منع کیا ہے، ان کا بڑپن ہے۔ لیکن آج کی صورتحال پہ بات کریں گے۔ سپریم کورٹ میں 63A کا بڑا اہم کیس چل رہا تھا، اور علی ظفر وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوئے اور خاصے اچھے دلائل بھی دیے انہوں نے، اور عمران خان سے ملنے کی ان کو اجازت بھی دی گئی۔ آج سے صبح 10 بجے تک کا ٹائم، چونکہ 11 بجے تک کل یہ کیس ملتوی ہوا ہے۔ تو کیا ڈیولپمنٹس ہوئی، اندر کی خبریں وسیم ملک صاحب سے لے لیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ سر یہ بتائے گا کہ کیس چل رہا ہے 63A کا، کس طرف یہ کیس جائے گا؟ ابھی آج کیا ہوا؟ بیسیکلی بدتمیزی بھی کی گئی ایک وکیل کی جانب سے، کیا ہوا تھا، کیا سچویشن تھی؟ آپ خود وہاں پہ موجود تھے۔ اچھا، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو 63A والا مقدمہ ہے یہ کوئی عام مقدمہ نہیں ہے۔ 2022 میں اس کا فیصلہ آیا، مگر موجودہ لمحے میں آپ کی وفاقی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے، تو اس سلسلے میں اس 63A کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو انڈو ہونا ہے، ٹھیک۔ ادروائز آپ کے پاس نمبر گیم نہیں۔ تو آپ اسے سمپل 63A کا مقدمہ نہ کہیں، بلکہ آپ اسے آئینی ترمیم کا مقدمہ کہیں، تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ چیف جسٹس قاضی فیض صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس مقدمے میں وہ ہر صورت وفاقی حکومت کی سہولت کاری کریں گے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بینیفیشری ان آئینی ترامیم کا چیف جسٹس قاضی فیض نے خود بھی ہونا ہے، اور وہ غالباً آئینی عدالت کے جو سربراہ ہیں ان کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملات تھے، انتہائی غیر معمولی حالات تھے۔ 30 کو اس کی پہلی سماعت تھی، پھر کل 1 کو دوسری، اور آج 2 کو تیسری سماعت۔ تو جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے تو جو حالات ہیں وہ غیر معمولی ہوتے جا رہے ہیں کمر عدالت نمبر 1 کے، اور اسی کا ہم نے دیکھا کہ پورا ایک تنازع تھا۔ کمیٹی ترمیمی آرڈیننس آیا، اس کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ نہیں بیٹھے، اس کمیٹی نے یہ کیس فکس کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا، قاضی فیض صاحب نے جوابی خط دیا، پھر جسٹس منیب اختر نے خط لکھا، قاضی فیض صاحب نے ان کے بیٹھے بغیر بینچ میں آ کے بیٹھ گئے، پھر ایک آرڈر آف دا کورٹ لکھوا دیا، پھر وہ تنازع کا شکار ہوا، پھر جسٹس منیب نے دوسرا خط لکھا، پھر اگلے دن دوبارہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، پھر ایک نیا بینچ بنا۔ تو ایک لمبی چوڑی اس کی پچھلی گزشتہ 4 سے 5 بلکہ 1 ہفتے کی اگر آپ کو ہسٹری بتاؤں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے چیف جسٹس قاضی فیض صاحب کے اقدامات سے کہ وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں، اور وہ یہ سہولت کاری انجام دینے میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ اس کی وجہ سے اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بحران کی سی کیفیت ہے کہ قاضی فیض صاحب کے ساتھ صرف وہی جج ہیں جو اس وقت بینچ پہ بیٹھے ہیں، باقی جتنے بھی ججز ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ وہ مخالفت تو کر رہے ہیں لیکن وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہے۔ اچھا وسیم ملک صاحب، یہ جو آج باقاعدہ طور پہ اعتراض بھی اٹھایا گیا تھا کہ 2 ججز کس طرح کمیٹی میں بیٹھ سکتے ہیں، تو اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اعتراضات کو برداشت نہیں کر سکے، اور پہلے کی طرح اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی صفات بیان کرنے لگے۔ قانونی لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 ججز کمیٹی میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اچھا، اس حوالے سے قانون تو بڑا واضح ہے۔ الیکشن ایکٹ، جو معذرت کے ساتھ الیکشن ایکٹ کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کی سیکشن 2 کے سب سیکشن 1 میں درج ہے کہ 3 ججز سینئر بیٹھیں گے، صحیح، اکثریت سے فیصلہ ہوگا۔ اس سے قبل بھی کبھی 2 ججز بیٹھ کر اجلاس نہیں کرتے رہے۔ جب کوئی ایک جج ان اویلیبل ہوتا تھا تو اس ہفتے اجلاس نہیں ہوتا تھا کمیٹی، مگر جیسے میں نے آپ کو بتایا غیر معمولی حالات، سہولت کاری دینی ہے، فیصلہ انڈو کرنا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز قاضی فیض کا ساتھ نہیں دے رہے، تو پھر وہ وفاقی حکومت ان کی سہولت کاری کر رہی ہے، وہ وفاقی حکومت کی سہولت کاری کر رہے ہیں اور کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ اگر میں آپ کو ون لائنر بتاؤں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ جو 5 ججز ہیں، میں ان کو بینچ نہیں مانتا۔ میرے نزدیک یہ گروہ ہے، اور یہ گروہ ایک غیر قانونی بینچ میں بیٹھ کر آئینی تشریح کے مقدمے کے اوپر فیصلہ دے گا، اور اس آئینی تشریح کے مقدمے کے نتیجے میں آپ کے ملک میں آئینی ترامیم ہوگی۔ یعنی اس سے بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آئینی ترامیم کی ساکھ یہ ہوگی کہ اس کے لیے آپ کے پارلیمان کو پہلے غیر آئینی اقدامات کرنے پڑے، پھر آپ کے چیف جسٹس کو غیر آئینی اقدامات کرنے پڑے، اور پھر جا کے کہیں اگر آپ اس میں منصوبے میں کامیاب ہوئے آئینی ترامیم میں، پھر جا کر آپ کہیں پاس ہو سکیں گے۔ تو اس سارے معاملے میں آج کے روز بھی غیر معمولی حالات تھے۔ آپ نے درست فرمایا، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر، ان کی جانب سے بڑا زبردست کیس جو ہے وہ پلیڈ کیا گیا، ٹائم بھی لیا گیا، لیکن جو ایک بات وہ یہ بھی کہ اب کل کے روز کیا ہوگا اس کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ عمران خان صاحب نے کرنا ہے، اور اس حوالے سے میرے خیال میں ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی۔ اچھا، وہ ایگزیکٹ اس وقت کیونکہ جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں غالباً 9 ساڑھے 9 بجے کا وقت ہے،
اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو یہ ہدایات کی گئی عدالت کی جانب سے کہ آپ نے علی ظفر کی معاونت کرنی ہے ملاقات میں. 2 آپشن دیے گئے علی ظفر صاحب کو کہ آج وہ رات کے اوقات سے پہلے، اور جب یہ ججمنٹ لکھوایا جا رہا تھا غالباً 2-2:30 بجے کا وقت تھا، اور صبح 10 بجے سے پہلے آپ ملاقات کر لیں، اور اگر چاہیں تو آپ دونوں مرتبہ بھی ملاقات کر لیں. تو اب ابھی تک میرے پاس اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ملاقات. عمران خان کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کا ایک فیصلہ ہوگا. عمران خان کہیں گے کہ آپ بینچ پہ اعتراضات کریں، جو کہ علی ظفر صاحب نے کیے، جو کہ بینچ نے اعتراضات مسترد کر دیے. میری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے علی ظفر کو یہ کہا ہوگا کہ آپ اس مقدمے کا بائیکاٹ کریں. تو کل کے روز پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں کھڑی ہو کے کہے گی کہ چونکہ ہم نے بینچ پہ اعتراض کیا، آپ نے وہ اعتراض نہیں مانے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بینچ غیر قانونی ہے، ہم اس بینچ کے سامنے دلائل نہیں دیں گے. تو اس کے بعد وہ بائیک آؤٹ کر دیں گے، لیکن کیس آگے بڑھے گا، کیونکہ قاضی فیصل صاحب نے سوچ رکھا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے اس مقدمے کا فیصلہ سنانا ہے. اور جیسے وہ چاہتے ہیں کیا سنائیں گے وہ تو سب وہ یہی فیصلہ سنائیں گے کہ جی فلور کراسنگ ہو سکتی ہے، لوٹک ریسی ہو سکتی ہے، ضمیر فروشی ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی پارلیمنٹ کا جو ارکان ہے وہ اپنے پارٹی پالیسی کے خلاف اگر ووٹ دیں گے تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. کیونکہ سپریم کورٹ کی جو اوریجنل ججمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے کا نہ صرف ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، بلکہ اسے اپنی نشست سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. تو اب آئینی ترامیم کرنی ہے، اگر یہی قانون رہا، یہی سپریم کورٹ کی تشریح رہی تو آپ آئینی ترامیم نہیں کر سکتے، ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا. تو اس سے یہ ہوگا کہ قاضی فیصل صاحب فیصلہ دیں گے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. تو یہ تمام تر معاملات ہیں. تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اس مقدمے کو 63A کا مقدمہ نہ کہیں بلکہ آئینی ترامیم کا مقدمہ کہیں. آئینی ترامیم کا مقدمہ. سر جسٹس منصور کی ہم بات کرتے ہیں، جسٹس منصور کا کیا ریئیکشن آ سکتا ہے؟ خالی خطوط لکھنے سے اس معاملے کا حل نکلے گا یا کچھ اور بھی ریئیکشن آ سکتا ہے؟ اچھا، اس سارے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ جو قاضی فیصل صاحب ہیں وہ تو فل کورٹ کا اجلاس نہیں بلا رہے، اور سپریم کورٹ کے جو اس وقت جس بحران میں سپریم کورٹ پھنس چکی ہے نا، یہ میرا نہیں، اس ملک کے جو جتنے بھی بڑے وکلا ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ فل کورٹ اجلاس ہی اس معاملے کا حل ہے. اب وہ فل کورٹ اجلاس قاضی فیصل صاحب تو نہیں بلائیں گے کیونکہ وہ تو اس بحران کے بینیفیشری ہیں. تو اس وقت جو بیگیج ہے، جو اونس ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان 11 ججز کے اوپر ہے جو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کے غیر آئینی اقدامات کو نہیں مانتے، اور ان کی سربراہی کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، سینئر پیونی جج ہیں، اور ان کے بعد جسٹس منیب اختر ہیں. تو میری اطلاعات یہ تھی کہ شاید وہ ججز چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کو خط لکھیں اور اس کی کاپی سینئر پیونی جج کو بھی بھجوائیں، جس میں یہ مطالبہ کیا جائے کہ فل کورٹ کا اجلاس بلایا جائے. قاضی فیصل صاحب نہیں بلائیں گے تو جسٹس منصور علی شاہ اجلاس بلائیں اور ان سارے معاملات کو ٹیک اپ کریں. تو اطلاعات یہ تھیں کہ یہ بات ڈسکس ضرور ہوئی ہے ججز میں، لیکن ابھی تک خط لکھا جانا ہے، فل کورٹ کا اجلاس بلایا جانا ہے، اس حوالے سے مکمل خاموشی ہے. لیکن اگر یہ ججز آگے بھی مزید خاموش رہیں گے تو پھر وہ مجرمانہ غفلت کر رہے ہوں گے. خاموش رہنا بھی سہولت کاری کرنا ہوتا ہے. تو پھر جہاں قاضی فیصل صاحب فرنٹ فٹ پر آ کر کھل کر سہولت کاری کر رہے ہیں تو وہ خاموش رہ کر سہولت کاری کریں گے. اچھا، یہ فل کورٹ اگر وہ بلوا لیتے ہیں منصور علی شاہ، پھر کیا ہوگا؟ اچھا، فل کورٹ یہ جوڈیشل سائڈ پہ نہیں ہوگا، یعنی عدالت میں یہ فل کورٹ نہیں بیٹھے گی، یہ انتظامی سائڈ پہ فل کورٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور انتظامی سائڈ پہ فل کورٹ ہوگا. آئین کا آرٹیکل 191 بڑا واضح ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا سپریم کورٹ میں امینڈ ہز رول. تو سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھ کر اکثریت سے رولز کو امینڈ کر دے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دے، جس کے نتیجے میں یہ بینچ جو ہے یہ بھی غیر قانونی ہوگا. یہ بینچ فیصلہ بھی نہیں دے سکے گا. جب یہ بینچ فیصلہ نہیں دے سکے گا تو فلور کراسنگ کی اجازت نہیں ملے گی. جب فلور کراسنگ کی اجازت نہیں ملے گی تو آئینی ترامیم نہیں ہوں گی. آئینی ترامیم نہیں ہوں گی. اور آپ نے کہا کہ فل کورٹ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر بھی بلوا سکتے ہیں اور فیصلہ کر کے اس کمیٹی کو کالعدم وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کہیں کسی آئین میں، کسی قانون میں، سپریم کورٹ کے رولز میں کہیں نہیں لکھا کہ فل کورٹ جو ہے وہ چیف جسٹس بلائیں گے. صرف ماضی میں صرف چیف جسٹس بلاتے رہے ہیں، لیکن ماضی میں سپریم کورٹ میں ایسے غیر معمولی حالات نہیں تھے جیسے اب ہیں. تو سینئر پیونی جج فل کورٹ بلا سکتے ہیں. آج جو وکیل کا نام میں بھول گیا ہوں، مصطفین کاظمی ان کا نام تھا، وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے قاضی فیصل صاحب سے کہا کہ آپ سب غیر قانونی ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن پھر یہ بھی کہا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ فیصلہ کیسے کرتے ہیں، ہم باہر 500 وکیل کھڑے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ فراڈ ہو رہا ہے. تو وہ جو تلخی تھی قاضی فیصل صاحب کی جانب سے بھی، بینچ کی جانب سے بھی، وکیل کی جانب سے بھی، تو اس نے کمرہ عدالت کا جو ماحول ہے وہ ضرور خراب کیا ہے. تو بہرحال وہ کچھ چیزیں مس رپورٹ بھی ہو رہی ہیں. کہا گیا کہ جو مصطفین کاظمی صاحب ہیں انہوں نے قاضی فیصل صاحب کو کہا کہ آپ فراڈ عیسیٰ ہیں.
یا یہ کہا گیا کہ آپ فراڈ چیف جسٹس ہیں. ایسے کوئی الفاظ کمرہ عدالت میں مصطفیٰ کاظمی کی جانب سے استعمال نہیں کیے گئے. ہاں جب وہ کمرہ عدالت سے باہر نکالے گئے تو پھر انہوں نے بہت کچھ کہا, اور بھی چیف جسٹس کو ذہنی مریض اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہتے رہے, خیر وہ ان کا اپنا ایکٹ ہے, مگر کمرہ عدالت میں یہ جو الفاظ تھے وہ کہے کہ یہ سب فراڈ ہو رہا ہے. لیکن سوشل میڈیا پر اس وقت وائڈلی رپورٹڈ یہ ایک ریمارکس ہیں کہ جی وہ دلائل ہیں کہ جی مصطفیٰ کاظمی نے چیف جسٹس کے منہ پہ کہہ دیا کہ آپ فراڈ حصہ ہیں یا آپ فراڈ چیف جسٹس ہیں. ایسا بالکل نہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. سینئر کورٹ رپورٹر وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خاص کر آج کے دن کے حوالے سے, آج کیا ڈیولپمنٹس ہوئے اس حوالے سے بات کی, اور آگے کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی بتایا. امید کرتے ہیں یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان عطا الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.